یہ لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو. تو یہ آج بھی بہت سے اہل کتاب اور مشرکین پر یہ آیت فٹ ہوتی ہے کہ آج بھی دیکھو نا ہمارے سارے وسائل پر قبضہ کس نے کیا ہوا ہے, انہوں نے, ہمیں وہ ترقی نہیں کرنے دیتے. تو آج بھی یہ آیت ان پر صادق آتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیا رہیں, پسماندہ اور غریب ہی رہیں. تو یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان خیر میں آئیں. اور اللہ نے یہ بھی بتایا ما ننسخ من آیۃ او ننسھا, کہ دیکھو جب اس آیت سے پتہ چلتا ہے, تیسرا نقطہ, کہ جب اللہ اپنے حکم کو مصلحت کے لحاظ سے چینج کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں بھی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, لچک ہونی چاہیے. لائف اسٹائل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات ایک دفعہ کہہ دی بس وہ پتھر پہ کیا بن گئی, لکیر. تو جب اللہ زمانے کے حساب سے حکم چینج کرتا ہے تو آپ اپنے گھر کے اصول کیوں چینج نہیں کر سکتے, آپ اپنے آفس کے اصول کیوں چینج نہیں کر سکتے, آپ اپنے تبلیغ کے اصول کیوں چینج نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں جو کسی نے بول دیا بس وہ پتھر پہ کیا بن گیا, لکیر. اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. بعض لوگ کہتے نہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے تبلیغ نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, ہمارے فلاں بزرگ نے نہیں کی ہے. تو بھائی زمانے کے لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے, چینج کرنا چاہیے. تو میں اس موقع پر ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے یہ علمی نقطہ سمجھ میں آئے گا. ہمارے ایک دوست تھے جن کے بارے میں پتہ چلا 20 سال یا 15 سال سے کبھی مدرسے میں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوئے وہ, اور کبھی ناغہ نہیں کیا. کسی نے کہا ان کی استقامت کو میں داد دیتا ہوں کہ 1 سیکنڈ بھی کبھی زندگی میں انہوں نے تاخیر نہیں کی مدرسے میں, اور کبھی زندگی میں انہوں نے 15 سال میں یا 20 سال میں کبھی ناغہ نہیں کیا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ کامیاب آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ میں نے کہا دیکھو انسان کو نا زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو چینج اور حالات کے حساب سے چینج کرنا پڑتا ہے. یہ میرڈ آدمی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے. کیا 15 سال میں کبھی کوئی ایمرجنسی نہیں ہوئی ہوگی؟ اللہ نہ کرے کوئی بچہ چھت سے گر گیا تو بیوی نے کہا ہوگا بھائی اب آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں, فوراً مدرسے کی چھٹی کریں. چھت سے نہیں گرا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کوئی گھر والوں کی طبیعت خراب ہے, یا کوئی والدہ کی میت ہو گئی اللہ نہ کرے, یا کوئی ابا کا یہ مسئلہ ہو گیا, 10 چیزیں ہوتی ہیں. تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے, بولتا ہے بھائی 2 اہم کاموں میں سے جو زیادہ اہم ہے اس کو کیا کرتا ہے ایسے موقع پہ, ترجیح کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار, ریکارڈ تھوڑی قائم کرنا ہے ہم نے کہ ہم کبھی چھٹی نہیں کرتے, آج چھٹی کر لیتے ہیں, آج یہ کام اس سے زیادہ اہم ہے. یا تو ہو رہا ہے کہ محاذ پہ کوئی جنگ ہو رہی ہے, کسی فوجی کو چھٹی کرنے کی اجازت نہیں اس لیے کہ ایمرجنسی دے, وہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی وہاں تو چلو امی کا اللہ نہ کرے کوئی انتقال بھی ہو جائے, آدمی کہتا ہے بھائی وہ ملک کی دفاع کرنا وہ فی الحال زیادہ اہم ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر میں نے بارڈر پہ نہیں گیا تو بہت سی امیوں کا انتقال ہو جائے گا پھر, ٹھیک ہے نا, تو جنازے میں شرکت نہ کرے, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر تو انسان کو جو طبیعت میں اگر لچک نہیں ہوگی تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا. وہ ریکارڈ تو قائم کر لے گا, گینز بک آف ورلڈ میں اپنے نام تو لکھوا لے گا, لیکن وہ ایک فیلڈ میں کامیاب ہوگا, گھریلو لائف میں کیا ہو جائے گا, وہ ناکام, یا اور کسی دوسری جگہ وہ گڑبڑ کر رہا ہوگا. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی جب اللہ زمانے کے لحاظ سے حکم کو چینج کر دیتا ہے تو انسان میں تو اس سے زیادہ لچک ہونی چاہیے. یہ جو تکبر ہے نا کہ بس جو میں نے کہہ دیا آرڈر از آرڈر اور وہ چینج نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے.